ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مہنگائی کے معاملے پر انہوں نے جو احتجاج کی بات کی ہے، اوبویسلی اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں ہر فورم پہ، اور یہاں پر تو پارلیمان کے فورم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، دباؤ حکومت پر یہ آ سکے کہ وہ دوبارہ سے مذاکرات کریں IMF کے ساتھ، اور یہ جو گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے ان کو کم کیا جائے. سو یہ جو حالات ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، بڑے اہم ٹائم کے اندر آپ کے شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ رخصت پر چلے جاتے ہیں، یہ چیزیں کس طریقے سے کریں گے؟ پھر منی بجٹ کا معاملہ چل رہا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک پکچر کریٹ کی گئی تھی کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، عمران جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے. جی مولانا آئے، انہوں نے اپنا باقاعدہ مارچ بھی کیا، اس کے علاوہ دھرنا بھی دیا، بیٹھے بھی رہے. اس کے بعد مولانا تو چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب وہیں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ اپنے مقام پر رہیں گے. تو اس طرح یہ کریٹ کرنا صورتحال کو اور یہ بتانا جی حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے، بڑے خوفناک ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ہڑتال کریں گے، ملک بھائی کو ہم باہر جا کے جوس پلائیں گے، ختم کرا دیں گے ہڑتال، اور ان کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کر لیں گے بیٹھ کر، بات ختم ہو جائیں گی. چیزوں کو درست کیا جاتا ہے مل جل کر، اور اس مل جل کر یہ ہوتا ہے کہ تجاویز کا تبادلہ ہوتا ہے. تبادلہ خیال نہیں ہوتا بلکہ تبادلہ تجاویز ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو درست کرنا ہے، تو کچھ ہوش مند افراد دونوں طرف سے وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، ہوش مند افراد، اور وہ افراد آپ کی بات بھی سننے والے ہوں اور ہماری بات بھی سننے والے ہوں. دیکھیے آپ کا بھی پاکستان ہے، میرا بھی پاکستان ہے، خدا نہ خواستہ میرا پاکستان اکیلا نہیں، آپ کا بھی ہے. اکانومی کو لے کر تو آپ کو یاد ہے نا شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ بھائی کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہیں، اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں، چارٹر کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ مجھے اگر 6 مہینے اقتدار مل جائے تو میں سب کچھ صحیح کر دوں گا. تو اس سے پہلے کیا لالو پرساد یادو کو اقتدار ملا تھا جو صحیح نہیں کر سکے تھے، تو 6 مہینے اقتدار ان کو، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے اس وقت دیا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے برے حالات پیدا کر دیے اس نااہل حکومت نے، اس کے حل کے لیے تو ایک نسل درکار ہوگی. آج تو ان کا یہ بیان آیا ہے. نہیں اب تو وہاں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 6 مہینے نہیں، اب تو مجھے پورے 5 سال چاہیے اقتدار، اب تو پوری نسل چاہیے مجھے. 6 مہینے والی تو بات پرانی ہو گئی. تو بڑے نابغہ روزگار شخصیت کے مالک ہیں اور بہت عقل و شعور رکھنے والے آدمی ہیں شہباز شریف صاحب. تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت کیا بات کہنی ہے. لیکن میں آپ کو سادیہ یہ بتا دوں کہ آپ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جو کچھ ان کی بات تو خیر نہیں کر رہا ہمارے ملک صاحب یا کامل بھائی، یہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ لوگ جو انتشار پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی درست نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آن ریکارڈ، آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے گا اسی فروری میں کہ کتنی ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی، کہاں پر جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی عمران خان جو آج ان کو برا لگ رہا ہے، کل کتنا اچھا لگے گا. وہی عمران خان اچھا لگنے لگ جائے گا. آغا صاحب، آر یو آلسو دیٹ آپٹیمسٹک جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یہ خان صاحب رہیں گے بھی، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، عوام کے ایشوز بھی کم ہو جائیں گے، یہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کوئی کیمپین ہے اس حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو انتشار پھیلانے کی اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو بہت آپٹیمسٹک آج مجھے لگے، مجھے خوشی ہوئی، تھوڑا ہمارے دیکھنے والے لوگوں کا بھی خون بڑھ گیا ہوگا کہ واقعی ایسے ہو جائے. عامر لیاقت ہماری طرح آپٹیمسٹک ہیں اور ہم بھی ہمیشہ اچھے کی امید لگاتے ہیں. لیکن جو باتیں عامر لیاقت میرے چھوٹے بھائی نے کی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سمجھا دیں کہ بات چیت ہی ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمارا وعدہ ان کے ساتھ جو الیکشن سے قبل ہوا تھا. ایک ہی پارٹی تھی ہماری پاکستان مسلم لیگ جس کے ساتھ الیکشن سے قبل معاہدہ ہوا، باقی سب کا اتحاد جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوا. اور ہمارا جو معاہدہ تھا اس کی پہلی شک یہ تھی کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر ہوگا، اور جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہوگی.
دوسری شک جو تھی وہ یہ تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہمارا ان پٹ شامل ہوگا، یعنی ہماری مشاورت سے پالیسیاں بنے گی. آج میری جان آپ سنیں کہ کیا ہوا اس طریقے سے. یہ جو پہلی دو شکیں ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیلی ملاقاتیں ہوں گی، مشاورت ہوگی اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے، مل بیٹھ کے سوچ بچار کیا جائے گا اور ہماری زیرک قیادت کے مشورے سے ان کے حل نکالے جائیں گے. یعنی وہ مشاورت کرنے والی کمیٹی میں پھر میرے خیال سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو شامل کر دیں. آپ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ مشاورت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر ملک صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوس شوس پلائیں گے اور ان کا احتجاج بھی ختم ہو جائے گا. لاسٹ کامنٹ ملک صاحب اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. سعدیہ ایک بات سن لیں. یعنی اس معاہدے کے اوپر اتنا عمل ہوا کہ 18 ماہ میں صرف 3 ملاقاتیں ہوئیں. ہماری قیادت، وہ قیادت جس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، لاسٹ کامنٹ ملک صاحب، یہ ساری مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ ساری میں صرف کی ہوئی ہیں. اوکے جی ملک صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اتمام حجت کا کہا، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت بھی حاکم وقت کی ہوتی ہے. آپ قائم کر لیں جیسے ہی کرنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے اس میں یہی ہیجان رکھنا ہے جو آج ہے. بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب. کامل علی آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو زیارت حرمین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. جہاں تک یہ ہمارے احمد بھائی جو ارشاد فرما رہے تھے، شکریہ، احمد بھائی فرما رہے تھے، احمد بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. اصل میں احمد بھائی نام پرچیوں پہ نہیں لکھے ہوئے. اگر پرچیوں پہ لکھے ہوتے تو ضرور پڑھ دیتے. پرچیاں نہیں لے کے جاتے ہیں عمران خان صاحب. اگر پرچی پہ کہیں ہوتے تو کوئی پرچی پکڑا دیتا تو اس پرچی پہ نام لکھا ہوتا، وہ پرچی پڑھ کے سنا دیتے. تو نام عمران خان صاحب کو پتہ ہے اور خان صاحب ان ناموں کا وقت آنے پر ضرور آپ سب کو بتائیں گے، اور ان کو ایک ایک آدمی کا نام پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے. ہر چیز کا ایک اتمام حجت ہوتی ہے. میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور میں تاریخ کے طالب اور میں اسلامی تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے والدین کے یہ یعنی ہمارے امی ابو مسلم لیگ میں تھے، کامل علی آغا صاحب، یا ہمارے والدین اچھی طرح ان کو جانتے رہے. میرے تو بزرگ ہیں، میں تو ان سے سیکھتا رہا ہوں. اور پھر یہ کامل بھی ہیں اور علی بھی ہیں اور آغا بھی ہیں. تو میں تو ایک اسلامی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ کربلا کے موقع پر امام علی مقام سیدنا حسین کرم اللہ وجہ الکریم، اور انہیں علیہ السلام بھی کہہ لیجئے، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ لیجئے، کہ جتنے بھی لاحق لگا سکتے ہیں لگا لیں، اتنے عظیم الشان ذات ہیں. انہوں نے بھی اتمام حجت کیا، آخری وقت تک اتمام حجت کیا. تو ان کی ذات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ اتمام حجت بہت ضروری ہے. اتمام حجت کے وقت لگتا یہ ہے کہ شاید سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا اور بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. ایسا نہیں ہوگا. ذرا اتمام حجت میں بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہ چند لمحوں کی خبر ہے. یہ نہ رہے گا کوئی قاتل، نہ رہیں گی قتل گاہیں. تو بس تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور وہ سارے نام سامنے آ جائیں گے کہ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. سمجھ گئی ہوں، لیکن وہ اتمام حجت کرتے کرتے وہ سارے لوازمات پورے کرتے کرتے عوام کے لیے زحمت نہ بڑھ جائے نا کہیں. نہیں، زحمت تو دیکھیے بڑھے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کا ایک قانون ہے. اس قدرت کے قانون کو کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا، نہ اس قدرت کے قانون سے آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی بربادی یا اس کی تباہی کا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ہاں ضرور وہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے جو ذخیرہ اندوز ہیں، جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. اور یہی عمران خان جو آج برا لگ رہا ہے لوگوں کو، یہ عمران خان ان سب کے نام بھی بتائے گا اور ان سب کو تحقیق بھی کرے گا.
چلیں یہ عمران خان نام بھی بتائیں گے، بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، آج کچھ خبریں ان کے حوالے سے آئیں کہ تحفظات کا اس میٹنگ کے اندر بھی اظہار کیا گیا وزیر اعظم صاحب سے جو آج ملیں. آپ کے پاس ایسی اطلاع ہیں کہ کیا وجہ ہوئی، ایسے کون سے اختلافات ہیں؟ کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرائسس چینی کا اور آٹے کا آیا اس پہ وزیر اعظم صاحب کو کافی لوگوں نے، ان کی پارٹی کے لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کچھ رپورٹس دیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو اس مذاکراتی کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا؟